السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے افسانہ جس کا نام ہے چلو اب لوٹ آؤ تم، تحریر زمر فاطمہ۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ چلو اب لوٹ آؤ تم، سنو تم نے کہا تھا نا مجھے جذبہ محبت سے کبھی جو تم پکارو گی میں اس دن لوٹ آؤں گا۔ تو دیکھو نا کئی لمحوں، کئی سالوں، کئی صدیوں سے تیرا راستہ تکتی یہ میری منتظر آنکھیں، میرے دل کی یہ دھڑکن اور سانسیں بس تمہارا نام لیتی ہیں، وہی ایک ورد کرتی ہیں میری آنکھوں کے ساحل پر۔ تیری خواہش کی موجوں نے بڑی ہلچل مچائی ہے، تیری تصویر، سوکھے پھول اور تحفے تیری چاہت کی خوشبو میں ابھی تک سانس لیتے ہیں۔ وہ سب رستے جن پر تم ہمارے ساتھ چلتے تھے، وہ سب رستے جہاں تیری ہنسی کے پھول کھلتے تھے، جہاں پیڑوں کی شاخوں پر ہم اپنا نام لکھتے تھے، اداسی سے بھرے منظر تمہارے لوٹ کر آنے کی امیدیں دلاتے ہیں۔ سنو کچھ بھی نہیں بدلا، تمہارے پاؤں کی آواز سننے کی میرے کمرے کی بے ترتیب چیزیں منتظر ہیں۔ سنو تکمیل پاتی چاہتوں کو یوں ادھورا تو نہیں چھوڑو، مجھے مت آزماؤ تم، چلو اب لوٹ آؤ تم۔ نیلے آسمان نے آج سرخ تھال اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ خوبصورت بدلیاں تیرتی پھر رہی تھیں، ہوائیں رقص کرتی درختوں کے پتوں کو سانس چھیڑنے پر مجبور کرتی، لیکن دل میں پنجے گاڑنے اداسی اس خوبصورت موسم کو بھی اداس بھرے جگہوں کی مانند قرار دے رہی تھی۔ اس نے پیالہ دانوں سے بھرا اور اداس نظروں سے ان چڑیوں کو دیکھنے لگی جو ان دانوں کو کھانے کے لیے بےتاب تھیں۔ ان نینوں میں جیسے صدیوں کی یاس دکھائی دیتی تھی۔ اس نے پہنا تو گلابی لباس ہوا تھا، لیکن مرجھایا منہ سرسوں کی طرح زد پڑا ہوا تھا، جیسے کہ ہجر اسے نگلنے کو تیار کھڑا ہو۔ کتنی دیر وہاں کھڑی ان چڑیوں کا اداسی کا سبب بتائے گی رانی؟ نہ یہ تیری خاموشی کی زبان سمجھتی ہیں، اور سمجھ بھی جائیں تو تسلی بھرے دو لفظ کہہ نہیں سکتی۔ دانا ڈال دیا ہے تو اب لوٹ آ نیچے اور ناشتہ بنا کر دے اپنے ابا کو۔ صحن سے اماں کی آواز اسے اس کی منجمد سوچ سے باہر گھسیٹ لائی تھی، وہی منجمد سوچ جو اس کے سارے وجود کو منجمد کر دیا کرتی۔ اسے ہر دفعہ ان سوچوں سے نکلتے ہوئے اتنی ہی تکلیف ہوتی جتنی کہ کسی برف میں جمے وجود کو برف چکھنے پر محسوس ہوتی ہے۔ یہ دوریاں، یہ جدائیاں اتنی ستم اپنے اندر کیوں ڈیلے ہوتی ہیں؟ وہ اکثر سوچا کرتی تھی۔ اے چڑیا، اے میری پیاری چڑیا۔ اس نے چڑیا کو اتنے مان اور نم پڑتی آواز سے پکارا کہ چڑیا نے ٹھہر کر سر اونچا کیے اسے دیکھا اور پھر دانا چگنے لگی۔ میرا ایک پیغام لے جا، اس سے قدموں میں جا کر سر رکھ دینا اور پھر اٹھانا مت، بتانا اس کو اگر وہ نہ لوٹا تو میں ایسے ہی کسی دن سر رکھوں گی اور پھر اٹھانا بھول جاؤں گی، پھر اس کی اٹھانے پر بھی میری آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ ہر روز کی کئی بات، ہر روز کی دھمکی آج پہ دہرائی گئی۔ چوں چوں کرتی چڑیا اسے روز یقین دلاتی کہ وہ جائے گی، دور جہاں جہاں اسے وہ جانے کو کہتی، لیکن شاید دانا کھا کر مٹی بھوک اسے کیا وعدہ بھلا دیتی تھی۔ جائے گی نا چڑیا؟ وہ اس سے چڑیا کو دیکھ رہی تھی جو درخت پر پھدکتی سہلاتی معلوم ہوئی۔ اس کے لبوں پر مسکان آئی، اداسی سے بھرپور، جو آنکھوں میں موتی اتار دیتی۔ مجھے معلوم ہے تم نہیں جاؤ گی، تم جاتی تو وہ کب کا آ جاتا۔ اب تو درختوں سے پتے جھڑنے لگے ہیں چڑیا، اس سے پہلے کہ زندگی کے درخت سے رانی نام کا پتا بھی جھڑ جائے اسے کہنا لوٹ آئے۔ آنکھوں کے موتی قدموں میں گرتے اس کے بے بسی کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ پلٹی اور چھٹ سے اترتی چلی گئی۔ سامنے ہی اماں پلنگ پر بیٹھی صبح کی تسبیح میں مصروف تھیں۔ اس کے چہرے کی اداسی صاف نظر آتی تھی، لیکن وہ نظر انداز کر گئیں۔ ناشتہ بنا رانی، تیرے ابا نے آج حکیم خانے میں جلدی جانا ہے۔ اس نے اماں کی بات سنی اور دل ہی دل میں جوڑ توڑ کرنے لگی۔ ابا حکیم ہیں، اب میرے مرض کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں۔ جس نے علاج بننا تھا وہ تو اس بھوٹی کی طرح ہو گیا جو دیو کے پاس کسی گھاٹی میں ہزار جادو کے جالوں میں مقید ہوتی ہے، جس سے شہزادی حاصل کرنا چاہے بھی تو کوشش کرتے ہوئے پتھر ہو جائے، مر جائے۔ وہ ضبط کرتی آنکھوں کے ساتھ خود سے کلام کرتی کچن کے جانب چلی گئی۔ سکینہ نے ڈوبتے دل سے اسے کچن میں جاتے دیکھا، پھر وہ اپنے تسبیح میں مصروف ہو گئی۔ شاید جن لا لبالب بھی یہی تھا۔ اے خدا، اس شخص کو میری دیہی رانی کے لیے واپس بھیج دے۔
آج رات بہت گہری تھی، یا پھر اس کے جانے کے بعد ہر رات ہی گہری لگنے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ دل پر غبار آلود بادل تھے جنہوں نے آنکھوں پر گہرا پردہ ڈال رکھا تھا۔ رانی کچن کے باہر کھڑی رات کی رانی کو تکے جا رہی تھی، جو مہک مہک کر اس کی تاریک راتوں میں اس کی واحد سہیلی ہونے کا اسے یقین دلاتی تھی۔ اسے گئے ہوئے 6 سال بیت چکے ہیں، اب بھی اس کے انتظار میں گھٹے جا رہی ہے۔ رات تکتے تکتے آنکھیں اندھی کر لے گی۔ وہ بغیرت تو بھول بھال کر بیٹھ گیا۔ کیا اس کے لیے پیچھے سے جانے، یا رانی کو سمجھا دیں، یا اسے واپس بلا لیں؟ سکینہ ہلکی آواز میں حکیم صاحب کی منت کر رہی تھی۔ اب ان سے اپنی اکلوتی اولاد کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، جس کی راتوں کی نیند، صبح کو چین، شام کے قہقہے سب روٹ گئے تھے، جس نے اڑتی تتلی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا تھا، جس کے گلابی آنچل نے اڑنا چھوڑ دیا تھا، جس کے بالوں میں الجھے پھول اپنے ہونے کا احساس کھو چکے تھے، جس کے سپنے اس کی آنکھوں سے ہولے ہولے رخصت ہونے لگے تھے۔ کیسے واپس بلا لوں؟ اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں نے کئی چٹھیاں بھیجی ہیں اور کئی ایک لوگوں کو بھی اس تک پیغام پہنچانے کا کہا، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ جواب تو وہ تب دے گا نا جب میرا پیغام اس تک پہنچے۔ ہم تو اب تک یہی اندازہ نہیں لگا پائے کہ وہ ہے کہاں۔ ابراہیم کھانا کھاتے ہوئے سکینہ کو بتا رہے تھے اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی رانی قسمت کی ستم ظریفی کو ایک اور دن اپنے سامنے ناچتے دیکھ رہی تھی۔ گالوں پر آنسو پھسل کر دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ جانے کس دیس چلا گیا ہے؟ اگر جانا ہی تھا تو کم از کم بتا کر تو جاتا، تاکہ ہم جو یہاں انتظار کی سولی پہ لٹک رہے ہیں اس سے اتر جاتے۔ لیکن نہیں، صاحبزادے نے تو بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ ان کے لہجے میں تلخی در آئی تھی اور رانی بھی جانتی تھی کہ یہ تلخی صرف انتظار کی ہے، ورنہ وہاں موجود تینوں نفوس جانتے تھے کہ انہیں سجاول کتنا پیارا تھا۔ تم جب آؤ گے تو کھویا ہوا پاؤ گے مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ اونٹ سے ہٹ گئی۔ ہاں، اب تو اس کا لوٹ آنا خواب بنتا جا رہا تھا جو اس کی تنہائی کا ساتھ تھا۔ رانی کچھ دیر صحن میں چکر لگاتی رہی، پھر بوجھل دل کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک اور رات جس میں درد ہی درد تھا، جدائی کا درد، دوری کا درد، مجبوری کا، ناقدری کا، قرب کا۔ آج سے 6 سال پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ چھوٹا سا خاندان جس میں رانی، اس کا باپ، اس کی ماں اور صرف می سجاول تھا، اس کا کزن جو بچپن سے ہی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ساتھ اسکول جاتے، کالج کی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کی، لیکن پھر شہر کی ہوا میں وہ بدلنے لگا۔ سجاول ایک روز وہ معمول کے مطابق جب کھیت سے گنا توڑ رہے تھے تو ٹکٹکی باندھے کر اسے دیکھتی رانی نے اسے آواز دی۔ وہ گنا توڑنا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، سوالیہ بروج کا پکارے جانے کی وجہ پوچھی۔ پتہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم پر شہر کی ہوا اپنا اثر دکھانے لگی ہے۔ مجھے بس وہم سا ہونے لگا ہے کہ ابھی تم میرے ساتھ ہو، اگلے پل نہیں ہو گے۔ آج کئی دن بعد اس نے اپنے دل کی آواز لبوں کے حوالے کی تھی۔ وہ اب بھی بے بس سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے ایک تسلی بھرا جملہ تک نہیں بولا تھا، فقط اسے ایسے ہی دیکھتا رہا جیسے کہ اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اور وہ شروع سے ہی ایسا تھا، خاموش سا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، لیکن ہر بار اس کی پہلی آواز پر ایسے اپنا ہر کام چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ کچھ کہو گے نہیں؟ آخر تنگ آ کر اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ تمام عمر ایک انسان تمہارے گھٹنے سے لگ کر تو نہیں بیٹھا رہے گا نا، کبھی نہ کبھی تو وہ جائے گا ہی۔ تو کسی کے جانے کے خیال سے قبل از وقت خود کو تھکانا میرے نزدیک بے وقوفی ہے۔ خود کو مت تھکاؤ۔ اتنا ٹھنڈا سا جواب، اسے لگا کہ وہ اپنی جگہ سے کبھی ہل نہیں سکے گی، اور سجاول وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جواب نے اسے دکھی کیا ہوگا، لیکن جو اس کے آنے والے دنوں کے لیے پلان تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اتنے عرصے میں ایک انسان کے ساتھ رہ کر جو انسان کو دلی وابستگی ہو جاتی ہے، وہ وابستگی اسے تکلیف دے سکتی ہے، اور اس تکلیف میں اسے جان بوجھ کر نہیں دھکیلنا چاہیے؟ وہ گمگو سے لہجے میں بولی۔ وہ اپنا کام کرتے ہوئے بولا، یا رانی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم میں اتنی عقل کہاں سے آ گئی کہ آج سے کئی سال آگے کی باتیں سوچ کر مجھ سے سوالات پوچھ جا رہی ہو۔ اب میں معصوم ان سوالوں کا جواب کہاں سے لا کر دوں؟ وہ گنا توڑ چکا تھا، اب حوض کے قریب جا رہا تھا جہاں اس نے گنا دھونا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل دی، اپنی نگاہ ایک بار بھی اس سے ہٹنے نہیں دی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب تک اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا۔ اسے تو یہی وہم لگا رہتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کرے گی اور سجاول کو غائب ہو جائے گا۔ سجاول نے گنا دھو کر اس کی جانب بڑھایا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو سجاول، تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے۔ رانی، اے رانی، وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔
माँ उसे मुसलसल आवाज़ें दे रही थी। वो जल्दी से पलंग से उतरी, जूते पहने और भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो अक्सर सोचती थी मोहब्बत में इल्हाम होते हैं, और ये सच था, मोहब्बत में वाकई इल्हाम होते हैं। बस दिल अचानक ज़ोर ज़ोर से धड़कते हुए बताने लग जाता है कि कुछ है जो इंसान की ज़ात को गिरा गुजरने वाला है, कुछ है जो उसे दुखी करने वाला है। इल्हाम महबूब के मुतालिक हो या उससे की जाने वाली मोहब्बत के मुतालिक, बस हो जाता है। और शायद कोई भी आज तक ये अंदाज़ा नहीं लगा सका कि ये कैसे और क्यों होता है। वो घर के काम निपटाकर अपने कमरे में आ बैठी। अब फ़कत उसका एक ही काम था, खुद को सोचों के धारे पर छोड़ देती, जो उसकी मुलाकात सजावट से करवा दिया करती थी। सोचें वहीं से शुरू हुईं। वादा करो ना कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वो अपनी हथेली उसके सामने फैलाए खड़ी हुई थी। अरे पगली, जिन्होंने छोड़कर जाना होता है वो वादों की जंजीरों को तोड़ दिया करते हैं, और जिन्होंने नहीं जाना होता उनके लिए तो इंसान और रिश्ते ही जंजीरें हुआ करती हैं। इसलिए ये वादे लेना बंद करो और मुझे बताओ, भला मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? इस दुनिया में मेरा तुम लोगों के अलावा है कौन? वो उसकी आंखों में आंखें देख डालता सवाल पूछ रहा था। रानी ने अपनी हथेली को मुट्ठी में तब्दील किया और पहलू में गिरा लिया। पता नहीं, दिल से ये खौफ नहीं जा रहा। तुम वादा कर लेते तो शायद सुकून आ जाता, लेकिन खैर, मुझे तुम्हारी ज़ुबान पर भी यकीन है, तुम जो कहोगे सच ही कहोगे। लेकिन उसका वहम सच साबित हुआ, और एक दिन वो उन्हें छोड़कर शहर नौकरी की तलाश में चला गया। हज़ारों वादों और तसल्लियों के साथ वो सच कहता था। वादे भला कहाँ इंसान को जंजीरों में बांध सकते हैं। ठक ठक ठक, दरवाजे पर खड़ा शख्स शायद बहुत बेताब था। मुसलसल दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। अपनी सोचों से निकली, गालों पर पड़े आंसू साफ किए। आज वो इस दिन को सोच रही थी जब वो उसे छोड़कर गया था। क़ुर्ब का शदीद एहसास, जैसे किसी ने दिल में फांस चुभो दी हो और उसी वक्त खींच भी ली हो। रानी, दरवाज़ा खोल दे, जाने किसके हाथों में आग लगी हुई है। वह जैसे तैसे उठी और जूते पहनकर दरवाजे की जानिब दौड़ी। दिल की धड़कन तेज़ तर हो गई। उसने धड़कन को नज़रअंदाज कर दिया और उसने इल्हाम को नज़रअंदाज कर दिया। दरवाज़ा अब भी बज रहा था। उसने कुछ पूछे सोचे बगैर दरवाज़ा खोल दिया, और आंखों ने जो देखा वो दिल के रुकने को काफ़ी था। अभी कुछ देर पहले दो कल्ब शोर किए जा रहा था, अब किसी खंडर की सी खामोशी ओढ़े बिल्कुल सुकूत इख्तियार कर गया था। चिड़िया ने शायद पैगाम पहुंचा दिया था। वो उसके सामने खड़ा था। 6 साल बाद वो मुकम्मल बदल चुका था, लेकिन दिल का क्या, जो महसूस करता था उसी ने महसूस कर लिया था कि किसके नाम पर धड़क रहा था, वो भी उसके सामने था। रानी, कौन है दरवाजे पर? अम्मा की आवाज़ जैसे कुएं से आती महसूस हुई। रानी, उसकी आवाज़ कानों में गूंजी थी। हाँ, उसे यही महसूस हुआ। दिल गार बना हुआ था। आवाज़ तो गूंजनी ही थी। उसे महसूस भी ना हुआ कि आंसू उसके गालों को कैसे तर कर चुके थे। सजावल ने बैग ज़मीन पर रखा जो उसके कंधे पर था, और चौखट से अंदर कदम रखा। वो मूरत की तरह खड़ी रही। लेट तो नहीं हो गया ना? चिड़ियों ने मुझे ख़तरनाक धमकी दी थी। मैं अब के ना लौटा तो तुम्हें देख नहीं सकूँगा, और देखो, तुम्हें देखने के लिए दौड़ता चला आया। वो अब फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने आहिस्तगी से उसका सर अपने कंधे पर रख दिया। रो लो जितना रोना है, आइंदा एक आंसू भी नहीं। रो लो जितना रोना है, आइंदा एक आंसू भी नहीं बहने दूंगा। वो उसका सर सहलाते हुए तसल्ली दे रहा था। शायद जानता नहीं था, रानी के लिए तो सजावल का वजूद ही सबसे बड़ी तसल्ली था, और सबसे बड़ी खुशी या आंसू तो खुशी के थे ना। इतना वक्त कौन लगाता है सजावल? मेरी चिड़ियों के दाने ख़त्म होने वाले थे, मेरा हौसला टूटने वाला था, मैं मरने वाली थी। वो सू सू करती बोली। सजावल के लबों में मुस्कुराहट रेंग गई। कितना खूबसूरत एतराफ़ था। 2 लफ्ज़ों में एक इंसान को सारे जहाँ का करार दे देना भी मोहब्बत वालों की निशानी थी। ये काम मोहब्बत वाले ही कर सकते हैं। सजावल ने जेब से एक अंगूठी निकाली और उसका हाथ थाम कर नरमी से पहना दी। मुझे ये पहना कर जानी चाहिए थी, लेकिन मैं बकलम खुद अब तमाम अज़ियतों का ज़ाला करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। तुम्हारे पोरों से सारी तकलीफ़ें चुन लूँगा। वो मुस्कुराते हुए रानी को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। हिजर ने जहाँ वसल को छू लिया था, वहीं 2 दिल जो अरसे से बिछड़े हुए थे मिल गए थे। जी तो जनाब, कैसा लगा आपको ये अफ़साना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।